بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے 17 اپریل سال 2020 اور دن ہے جناب آج جمعۃ المبارک۔ اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے بڑے عرصے کے بعد، کیونکہ جب سے یہ کورونا شروع ہوا ہے کافی ڈپریشن تھا پوری قوم پہ، پوری دنیا پہ، پوری قوم پہ بھی، ہم پہ بھی ہے۔ لیکن یہی تھا کہ مصیبت ایک تو کرونا وائرس تو آ ہی گیا، لیکن اس کے جو معیشت پہ برے اثرات مرتب ہو رہے تھے، کاروبار ٹھپ تھے، اور پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ اس میں پہلے ہی سقط نہیں تھی، اور $8 ارب کا جو مراعاتی پیکج کا اعلان کر دیا گیا غریبوں کے لیے اور جتنے بھی کم آمدنی والے لوگ تھے ان کے لیے، کیونکہ یہ سارے سفر کر رہے ہیں۔ اس کے بعد سے مسلسل ڈپریشن اور فرسٹریشن تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے ڈالر اوپر جا رہا تھا مسلسل، اور ڈالر کو جیسے آگ لگ گئی تھی۔ تو آج جناب اچھی خبریں ہیں پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے۔ ظاہر ہے پاکستان کے لیے ہوں گی تو پاکستانیوں کے لیے بھی ہوں گی، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ نچلے گراس روٹ لیول تک جائے گا، بڑے کاروباری طبقے کو بھی جائے گا اور چھوٹے کاروباری طبقے کو بھی جائے گا، اور عام آدمی کی زندگی بھی بہتر ہوگی، اور پاکستان کو بھی، ہمیں زیادہ خوشی ہے کہ پاکستان کو سکھ کا سانس ملا ہے۔ وہ کیسے ملا ہے؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ ڈالر جناب بالکل پچھلے 2-3 ہفتوں میں یہ 170 تک پہنچ گیا تھا، 170 روپے۔ انٹر بینک جو ہے وہ تھا کوئی 68 69، اور جو اوپن مارکیٹ میں 170 روپے تک پہنچ گیا تھا۔ یہ 55 سے شروع ہوا تھا، اور تقریباً 15 روپے زیادہ، 15 روپے کا ریٹ بڑھ گیا تھا۔ لیکن آج جناب اچھی خبریں آئی ہیں، اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ڈالر جو ہے وہ 3 روپے 31 پیسے صرف ایک دن میں سستا ہو گیا، اور انٹر بینک ڈالر جو ہے وہ تقریباً 167 سے گر کر 163 روپے 50 پیسے پہ آ گیا ہے جناب، اور 10 روز میں انٹر بینک ڈالر میں 4 روپے 32 پیسے کم ہوئے ہیں، یعنی کہ پچھلے صرف 10 دنوں میں۔ لیکن آج جو سب سے بڑا لگا ہے وہ ہے تو اس لیے جو ڈالر جمع کر رہے تھے، جنہوں نے ڈالر خریدا ہوا تھا، سٹور کیا ہوا تھا اور بلک میں اٹھایا ہوا تھا، تو ان کے لیے تو آج اچھی خبر نہیں ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ ڈالر اب مزید گرے گا۔ اس کی ریزن میں بتا دیتا ہوں کیوں گرے گا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان میں جی اچھی خبریں اس حوالے سے آئی ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے سب سے پہلے بڑھ کر ایک اناؤنسمنٹ اپیل کی تھی IMF سے، عالمی مالیاتی اداروں سے اور دنیا بھر سے، کہ جناب ترقی پذیر ممالک کے بارے میں کچھ سوچا جائے، کیونکہ کرونا وائرس سے ان کی جو کیا کہنا چاہیے بیک بون، معیشت کی بیک بون وہ ٹوٹ گئی ہے۔ تو اس کا ایک اچھا رزلٹ نکلا۔ G20 کا اجلاس ہوا، اور جناب 76 ملکوں کو، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا آپ کو، 76 کنٹریز کو، ترقی پذیر ملکوں کو ریلیف دینے کا فیصلہ ہوا۔ تو پاکستان کے لیے جو سب سے اچھی خبر وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان نے اس سال مئی سے سٹارٹ ہونا تھا $12 ارب کا قرضہ جو ہے وہ واپس کرنا تھا، $12 ارب، اور پاکستان کی بالکل جناب سقط نہیں تھی، کیونکہ $8 ارب تو نکل گیا اسی مراعاتی پیکج میں کرونا وائرس سے متاثرین کے لیے، جو نکالا $8 ارب، 1,20,00,000 جو غریب گھرانے ہیں مستحق ابتدائی طور پر ان کو دیا جا رہا ہے، اور اس میں مزید ایڈ اپ ہوں گے۔ تو اس لیے پاکستان کی صورتحال بالکل کیا کہنا چاہیے گمبھیر سے گمبھیر تر تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کو ایک بہت بڑا ریلیف ملا۔ اب یہ جو $12 ارب ہے وہ ادائیگی نہیں کرنی پڑے گی، اس کا جناب 1 سال تک تو بالکل مؤخر کر دیا گیا ہے۔ 1 سال تک پاکستان نے اب کوئی قرض واپس نہیں کرنا، اور اگلا جو ہے، اور یہ واپس کب کرنا ہے، یہ اب 2.5 سال تک کا ریلیف ملا ہے، 2.5 سال، یعنی کہ 24 اور 6 30 مہینوں کا ریلیف مل گیا ہے۔ اور ان 30 مہینوں میں پاکستان کو جناب 1 مئی جو
قرض ادا کرنا تھا 1 مئی 2020 سے، وہ سارے کا سارا ختم، اور IMF ایشیائی ترقیاتی بینک اس میں شامل ہے، پیرس کلب شامل ہے، IDB کو ادائیگیاں نہیں کی جائیں گی اب، اور پاکستان کو جو قرض اقساط ادائیگیوں میں جون 2020 تک، یعنی جون 2022 تک ریلیف ملا ہے 2.5 سال تک کا، اور پاکستان اب 2022 تک کا ریلیف دیا گیا ہے، اور 20 ممالک کے ریلیف کا اطلاق باہمی کمرشل قرضوں کی ادائیگی پر بھی ہوگا، اور پاکستان نے سعودی عرب کو جناب اور UAE کو $5 ارب ادا کرنے تھے، اور چین کے 3 ارب 40 کروڑ ڈالر ادا کرنے تھے۔ تو یہ جو اتنا بڑا ریلیف ملا، اس کے بعد ڈالر کا جو ہے وہ مارکیٹ یکدم گری ہے جناب۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی ڈالر کے گرنے کی، تو یہ ایک اچھی خبر۔ اور اس سے کیا ہوگا، کیونکہ اچھی خبر عام پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر کیوں ہے؟ ڈالر کے ریٹ گرنے سے جناب ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ بیرونی قرضوں کی جو اماؤنٹ ہے وہ کم آ جاتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ جو قرض ہم نے ادا کرنا تھا، اب ہم یہی رقم، اگر ایک بات بتا دوں کہ اس سے فائدہ اسی وقت ہوگا اگر وزیر اعظم عمران خان اور ان کی ٹیم اس کو صحیح طور پہ مینیج کرے، اور ان 2.5 سالوں میں بہت اچھا مینیج کر سکتی ہے، اور یہی رقم کسی اور جگہ پہ لگا سکتی ہے۔ 2.5 سال تک وہ اچھی پلاننگ کر سکتی ہے، اچھے پروجیکٹس لا سکتی ہے، تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتی ہے۔ جو پریشر تھا قرض ادا کرنے والا، وہ پریشر ختم ہو گیا ہے، اور ڈالر اسی لیے گر گیا ہے کیونکہ ڈالر خریدا جا رہا تھا، سمگل ہو رہا تھا، اور سٹور بھی کیا جا رہا تھا۔ تو یہ چیز پہلا۔ دوسرا جناب ایک اور اچھی خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ سعودی عرب، آپ کو پتہ ہے محمد بن سلمان آئے تھے، اور $20 ارب سے زیادہ کے سرمایہ کاری کے منصوبے تھے، وہ ایک MOU اور ایگریمنٹ سائن ہوئے تھے، تو جناب اس پہ کام ہو رہا تھا بڑی خاموشی سے، وفود آ رہے تھے جا رہے تھے، اور بالآخر وہ سرمایہ کاری جو ہے اب میچیور ہو گئی ہے، اور سعودی عرب کی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے، اور یہ پاکستانی معیشت کے لیے اگین خوشخبری۔ اور دوسری بات، اس سے بھی عام پاکستانیوں کو روزگار کے مواقع ملیں گے جناب، کھلیں گے، اور باقی بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ روزگار کے مواقع کیسے کھلنے والے ہیں۔ تو اس سے بھی روزگار کے مواقع بھی کھلیں گے۔ ظاہر ہے پاکستان میں سرمایہ کاری آئے گی $20 ارب کی، تو ایک ریلیف سعودی عرب کی کابینہ نے جناب اس کا باقاعدہ طور پہ منظوری دے دی، اور اب اس میں ہے جناب پاکستان میں جی آئل ریفائنری کا، پیٹرو کیمیکل کا، اور کچھ تجدید پذیر توانائی کے منصوبے اور معدنیات کے شعبوں میں یہ ساری انویسٹمنٹ کی جائے گی، اور لہٰذا پہلے MOU تھا، معاہدے تھے، لیکن اب یہ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے باقاعدہ طور پہ منظوری ملنے کے بعد یہ سرمایہ کاری میچور ہو جائے گی، اور فوراً شروع ہو جائے گی سرمایہ کاری کے پروجیکٹس جو ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ مجھے ذاتی طور پہ علم ہے کہ مختلف ڈیلیگیشن، مختلف وزارتیں، سعودی عرب کے وزراء جو ہیں اپنے اپنے محکمے کے آتے رہے ہیں، اور پاکستانی حکام کے ساتھ ملتے رہے ہیں کہ کتنی فیزیبلٹی تیار ہوئی، سب کچھ ہوا۔ اب یہ ایک اچھی خبر ہو گئی جناب، 2 خبریں اچھی ہوئیں جس کی وجہ سے یہ جو آپ کو ملا ہے۔ اب تیسری خبر، جی اچھی خبر لے لیں، آج میں اچھی خبریں زیادہ پہلے دے رہا ہوں۔ دوسرا اچھی خبر یہ ہے جناب کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے مراعاتی پیکیج کا باقاعدہ طور پہ آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے، اور وفاقی کابینہ نے اس کی آرڈیننس کی منظوری دی تھی، اور صدر مملکت نے بھی دستخط کر دیے۔ لہٰذا اس سے کیا ہوگا، پہلے تو صرف اعلان تھا، اب یہ قانون بن چکا ہے، اور اس میں آپ 31 دسمبر اس سال کے آخر سے پہلے جتنے بھی پروجیکٹ شروع کریں گے کنسٹرکشن انڈسٹری سے متعلق، ان میں 90% تک ٹیکسوں کی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ 90% تک، یعنی جہاں آپ نے ₹1 کروڑ یا 10 کروڑ روپے ٹیکس دینا تھا، وہاں اب صرف آپ کو
1 کروڑ روپے ٹیکس دینا پڑے گا. 10 کروڑ کی جگہ پہ 1 کروڑ، 1 لاکھ کی جگہ پہ 10,000 ٹیکس دینا ہوگا. 90% ٹیکسوں میں چھوٹ دے دی گئی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، یہ نجی گھروں پہ بھی ہوگا جناب، کمرشل پلازاز پہ بھی ہوگا، کمرشل پروجیکٹس پہ بھی ہوگا. اور جو اگر کوئی نجی گھر بنانا چاہتا ہے، ذاتی گھر بنا رہا ہے اور اس کے پاس پہلے نہیں ہے اپنی استعمال کے لیے، تو اس پہ بھی یہ ہوگا. لیکن اس سال کے آخر سے پہلے یہ شروع کرنا پڑے گا. اور ستمبر 2022 تک یہ پروجیکٹس جو ہیں اس سہولت کے ساتھ، جو اس آرڈیننس کے تحت جو رعایتیں لینا چاہتا ہے، ستمبر 2022 تک اس کو مکمل کرنا پڑے گا. یہ اب کنسٹرکشن انڈسٹری سے جڑی ہوئی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ انڈسٹریز ہوتی ہیں اور اس میں سب سے زیادہ روزگار کے مواقع ملتے ہیں. دیکھیں کنسٹرکشن انڈسٹری سے جڑے ہوئے کیا ہیں؟ اینٹ، بجری، گارا، سیمنٹ، الیکٹریشین، پلمبر، اور یہ ووڈ ورک جناب، یہ کلوتھس، کپڑے، پردے، ہر چیز، اور الیکٹریسٹی، اور اس کے بعد سینیٹری ورکس، جتنے بھی ہیں، یعنی کہ اس سے جڑی ہوئی بے شمار صنعتیں ہیں جو کہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا ایک تو یہ، اور جب یہ انڈسٹریز میں ایکٹیویٹیز بڑھیں گی، ان صنعتوں میں ایکٹیویٹیز بڑھیں گی، روزگار بڑھے گا، پیسہ آئے گا، لوگوں کی پاکٹس میں جائے گا. انڈسٹریلسٹ تو ہیں، وہ تو خیر بنائیں گے، لیکن ظاہر ہے جو فیلڈ میں کام کر رہے ہوں گے ان کو بھی مواقع ہوں گے. یہ ایک بظاہر لگتا ہے کہ چھوٹا سا ایکٹ ہے، لیکن اس کے فوائد جناب بہت زیادہ ہوں گے. اور اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ جب آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کو چھوٹ دیتے ہیں تو یہ اگلی بات یہ ہے، کیونکہ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے تحت نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم ہے، اس میں بھی لاکھوں گھر بننے ہیں، یہ اس پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا. تو یہ چیز تھی جناب اب تک کی اچھی خبریں، جس کی وجہ سے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو کافی کچھ جناب ریلیف ملے گا بہت عرصے کے بعد.